والعاقبات للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم. قابل قدر صد احترام میری محبتوں، شفقتوں اور مہربانیوں کے محور جملہ علماء کرام، رونق اسٹیج، عاشقان مصطفیٰ کی مبارک اور عرفانی مجلس، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال مالک کائنات کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہم نے اس کے پیارے حبیب اور اس کے پیارے حبیب کے پیارے حبیبوں کی اس مبارک اور نورانی عرفانی مجلس کا انعقاد کرنے کا شرف حاصل ہوا اور اس میں جمع ہونے کی توفیق ہوئی۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں اور اربوں صلاۃ و سلام اس ہستی کائنات پر کہ جس کا امتی ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہوا۔ جتنے حضرات کھڑے ہیں میں گزارش کروں گا کہ اگر جگہ ہے تو بیٹھ جائیں، زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ نے تو بے شک اس مجمع کو گھیرا ہوا، کھڑے ہو کر کے اپنی محبتوں کا مظاہرہ فرما رہے ہیں، لیکن میرا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ اس ساری مجلس کو اللہ کی نورانی مخلوقات نے گھیرا ہوا ہے۔ آپ تمام کے تمام اللہ کی نورانی مخلوقات کے حصار میں ہیں، لہذا یہاں کوئی ڈرنے کی، کوئی پریشان ہونے کی یا کسی قسم کی مغموم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ رب ذوالجلال نے توفیق بخشی کہ ہم اس کے پیارے محبوب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام کی اس مجلس میں جمع ہوئے ہیں، اور رب ذوالجلال نے نورانی مخلوقات کو ہم تمام کی حفاظت کے لیے بھیج دیا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی پہلی دو آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ اس پہ لب کشا کرنے سے قبل بہتر و بجا سمجھتا ہوں کہ اپنی سنیت کا پکا سچا ثبوت دیتے ہوئے اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے ساتھ درود حضوری حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار کی بارگاہ ناز میں پیش کر کے ثواب دارن کے مستحق بن جائیں۔ تو باواز بند صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک۔ اسٹیج سیکریٹری صاحب نے بڑے بڑے القاب سے جو ہے یہ مجھے نوازا ہے، لیکن میں اس قابل نہیں ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں، ایک عاجز سا مسکین سا گناہگار سا آدمی ہوں، اور انسان اپنی تعریف کرے بھی کیا اور انسان اپنے لیے کہہ بھی کیا سکتا ہے۔ ہاں ایک بات ہے اور ایک چیز ہے کہ جس کا کبھی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، فخر نہیں ہے اور کر بھی سکتا ہوں مگر فخر کرتا نہیں ہوں، الحمدللہ یہ علماء کرام بخوبی جانتے ہیں۔ میرے سر آنکھوں کے تاج بڑا نورانی اور عرفانی جمع غفیر علماء کرام کا اپنی شفقتوں کو لے کر کے سایہ فگن ہے،
ایک نسبت ہے کہ جس کو لے کر کے اس دنیا میں زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہوں. شاعر نے فرمایا ہے، آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نسبت ہے ایک، اس نسبت کا کوئی جواب نہیں ہے. اور شاعر نے کہا کہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت پھر ہم پہ جو چلتے ہیں. آپ سب کو بھی نسبت ملی ہے، بھلے ہی مجھے آل رسول ہونے کی ملی ہے، لیکن آپ کو امت رسول ہونے کی ملی ہے، اور ہم سب کو امت رسول ہونے کی. تکبیر یا رسول اللہ. پانچ نعرہ پینٹن پاک پیر ابرار حسین شاہ صاحب. اس لیے جمع کا سیگا لگا رہا ہوں کہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت پھر ہم پہ جو چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. سبحان اللہ. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اور یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جزاک اللہ، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو حکم فرمایا اس کے مد نظر کہہ رہا ہوں. علماء کرام کی توسل سے آپ کے پاس اس شعر کا جو دوسرا مصرع ہے اس کا قرآن پاک سے حوالہ پیش کر دینا چاہتا ہوں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اپنی طرف سے کہہ دیا ہے. رب ذوالجلال نے اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں کتنا ہی مبارک اور حسین جملہ قرآن کی آیت فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اے میرے نبی کی امت، اے نبی کے گناہگار امت، تم پہ عذاب نازل نہیں ہو سکتا ہے، تم پہ میری طرف سے ناراضگی کی وجہ سے پتھر نہیں برسائے جا سکتے ہیں، تم پہ جو ہے یہ کسی بھی طرح سے، اے میرے پیارے نبی کی پیاری امت، تم پہ کسی بھی طرح سے جو ہے آسمان سے آگ کی بارش نہیں برسائی جا سکتی ہے، زمین کو نہیں پلٹا جا سکتا ہے، فرشتوں کو حکم دے کر کے زمین کو نہیں الٹا جا سکتا ہے، اس لیے کہ تم میں میرے محبوب موجود ہیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اے میرے محبوب تیری امت میں عذاب نازل نہیں فرماؤں گا اس لیے کہ تو ان میں موجود ہے. تو لہذا ہم سنیوں کا سچا اور سچا عقیدہ، وہ عقیدہ کہ جو ہمیں غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے دیا ہے، وہ عقیدہ کہ جو ہمیں خواجہ اجمیری نے دیا ہے، وہ عقیدہ کہ جو ہمیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیا ہے، وہ عقیدہ کہ جو ہمیں بابا جی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیا ہے، وہ عقیدہ کہ جس عقیدے پہ تمام اولیاء، تمام غوث، تمام ابدال چل رہے ہیں، وہ عقیدہ ہمارا ہے کہ بظاہر ہمارے نبی چاہے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، مگر ہر امتی کے سامنے، ہر امتی کی موجودگی میں، ہر امتی کے بیچ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں. اسی نسبت کا سہارا لے کر کے ہم دنیا میں جی رہے ہیں. اور جب ہماری نسبت اور ہماری محبت اور ہماری عقیدت اس تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور پھر ہماری عقیدت اولیاء غوث اور کتب اور ابدال کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو پھر ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم بے سہارا ہیں، ہم ادھورے ہیں. ہم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اس کے محبوب کے کرم سے اور اولیاء کرام کی نگاہ کرم سے دنیا میں بھی انشاءاللہ کامیاب اور سرفراز ہیں، اور بروز قیامت بھی کامیاب اور سرفراز رہیں گے. علماء کرام کی موجودگی میں لبے کشا کرنے کی ہمت اور جرت نہیں ہے، مگر جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے آپ کی شفقتوں اور آپ کی محبتوں نے اس نورانی اور عرفانی مجلس میں جو آنے کی جو ہے یہ موقع نصیب فراہم ہوا. میں تمام انتظامیہ کے میں سے جو ہے یہ گزارش کروں گا، اور بالخصوص یہاں بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ اپنی محبتوں سے نوازیں، اور اس نورانی اور عرفانی مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے جتنے بھی نبی کے سچے اور سچے غلام ہیں، میں یہ عرض کروں گا کہ ہم جس مقصد کو لے کر کے آئے ہیں، ہم جس اپنے ذہن اور اپنی نیت کو لے کر کے آئے ہیں، ہم اس مقصد کو پورا کرنے کی اور اپنی اس نیت پہ عمل کرنے کی کوشش کریں.
تب جا کر کے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور انشاءاللہ بروز قیامت بھی کامیاب اور سرفراز رہیں گے۔ یہاں پہ آپ کے سامنے مدارس اسلامیہ کے خوبصورت بچے جو ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ بارونق چہرے والے نبی کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے پیارے پیارے بندے اور بہت سارے جن کا میں نام نہیں جانتا ہوں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ نورانی اور عرفانی مجلس ہے کہ جس نورانی اور عرفانی مجلس کو رب ذوالجلال نے ہزاروں اور لاکھوں میں سے چند ایک آپ کو چن کر کے اس مجلس کے اندر آنے کی توفیق بخشی، ورنہ ہزاروں لاکھوں ایسے موجود ہیں کہ جو اپنے گھروں میں اپنے دنیا کے کام کاج میں مصروف ہیں، لیکن ان کو آنے کا موقع رب کی طرف سے نہیں ملا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس کو رب چاہتا ہے، جس کو اس کا محبوب چاہتا ہے اور جس کو اولیاء غوث کتب ابدال اور بابا جی صاحب لاروی رحمت اللہ تعالی علیہ چاہتے ہیں، وہی ان ذکر و اذکار والی مجلسوں میں آ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، رب ذوالجلال کا ارشاد پاک ہے کہ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، سبحان اللہ، وہ بڑا کریم ہے۔ اس نے سورہ مبارکہ کا آغاز جو ہے یہ اپنی صفت سے کیا ہے کہ میں رحیم ہوں، میں کتنا رحمان ہوں، اور فرمایا کہ میں رحمان ہوں تو میں نے کیا کیا ہے کہ اپنے بندے کو قرآن سکھایا ہے، سبحان اللہ۔ علم القرآن، میں نے اپنے بندے کو قرآن سکھایا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو یہ حکم دیا، یہ ابتدا جو ہے مسلمان کی، یہ نہ سمجھے کہ آج مسلمان جو ہے یہ علم سے دور ہے تو وجہ کیا ہے، یہ نہ کہا جائے کہ مسلمان جو ہے یہ دنیاوی یا دینی علم سے دور ہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ ارے ہمارا اسلام، ہماری شریعت اور ہمارے خدا اور ہمارے مصطفیٰ نے سب سے پہلے ہمیں علم سیکھنے کا جو ہے یہ پیغام دیا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن سیکھیں گے، قرآن سمجھیں گے، تب ہمیں جا کر کے حدیث رسول سمجھ آئے گی، تب ہمیں جا کر کے سیرت رسول سمجھ آئے گی، تب ہمیں جا کر کے مصطفیٰ جن رحمت کے چاہنے والے جتنے بھی صحابہ و تابعین ہیں ان کی سیرت اور صورت سمجھ آئے گی۔ بزرگان دین، نوجوانان ملت، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم علم سیکھیں گے تو ہمیں دنیا کی بھی